اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت سی تعلیمات ایسی ہے کہ جو لوگوں کو ظاہراً سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے ان کی حفاظت ہوئی ہے، انہیں کامیابی ملی ہے، انہیں نجات ملی ہے، انہیں ہدایت ملی ہے۔ اور جو لوگ اس راہ پہ نہیں چلے، جب وہ بھٹکے، جب وہ ہٹے، جب وہ پریشانیوں میں ڈوبے، جب پریشانیوں کا سامنا ہوا، جب ظلمات میں گئے، جب تکلیفیں محسوس کی، تب احساس ہوا ہے کاش ہم امام کے راستے پہ چلے ہوتے۔ اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اگر جو امام نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو ہر لمحہ، ہر قدم، ہر وقت عبادتوں میں ہے۔ یہ تمہاری نجات چاہتے ہیں، یہ تمہاری کامیابی چاہتے ہیں، یہ تمہاری بلندی چاہتے ہیں، یہ تمہاری عظمت چاہتے ہیں، یہ بتلائیں گے۔ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے، اور آج ہی کا کیا، آج کے زمانے میں ہمیں زیادہ احساس ہوتا ہے، ورنہ ہر زمانے میں وہی چیزیں ہیں، تھوڑا شکل و صورت بدل جاتی ہے، تھوڑا طریقہ بدل جاتا ہے، تھوڑی ڈیزائن بدل جاتی ہے، تھوڑا انداز بدل جاتا ہے، لیکن ہر زمانے میں وہی ہوتا ہے۔ آج عالم کے گھر میں رہنے والا خود کو عالم سے بڑا سمجھتا ہے، تھوڑا سا معاشرے میں نام ہو جائے تو پھر وہ اپنا جو ہے پرچار کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا اماموں کے دور میں بھی ہوا ہے، ایسا اماموں کے گھروں میں بھی ہوا ہے۔ ساتویں امام کا زمانہ ہے، اور جب چھٹے امام کی شہادت ہوئی تو انہی کے گھر میں، امام کے گھر میں ہی اس نے اپنی امامت کا پرچار شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن جعفر، میں امام ہوں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے بھی لوگوں نے امام کے گھروں میں جو ہے اپنے حساب سے امام بنائے ہیں، اپنے حساب سے جانشین معین کیے ہیں، اپنے حساب سے ہادی معین کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھے کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا ویسے چلنا تھا۔ اور الحمدللہ ہم شیعان اثنا عشری اسی راہ پہ ہیں جس راہ پہ رسول اللہ نے امت کو لگانا چاہا تھا۔ اس راہ پہ سب لوگ نہیں آئیں گے، اس راہ پہ سارے مسلمان نہیں آئیں گے۔ یہ راہ اہل بیت آسان راستہ نہیں ہے، جتنا آسان سمجھا جاتا ہے اتنا آسان یہ راستہ نہیں ہے۔ یہاں ایمان اور عمل اور عقیدے کی مضبوطی چاہیے، یہاں ثابت قدم رہنے کے لیے حوصلہ چاہیے، یہاں پر برقرار رہنے کے لیے سینہ مضبوط ہونا چاہیے، دل و دماغ مضبوط ہو، جتنے وار کرنے ہیں زبانوں کے، اشاروں کے، کنایوں کے، سب پر مضبوط ہونا چاہیے۔ میدان جنگ میں جب سپاہی جاتا ہے تو زرہ پہن کے جاتا ہے تاکہ جتنے بھی تیر و تلوار آتے رہیں ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جو جانشین ہوں گے ان جانشینوں کے نام بیان کیے ہیں، اس نام کو ہمیں یاد رکھنا ہے، اس اسماء جو ہمیں ملے ہیں ان کے راستے پہ چلنا ہے، ورنہ نبی کے بعد لوگ بہکے ہیں، راستے سب کے الگ ہوتے گئے۔ یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے بہکے ہیں، خود نبی کے گھر میں رہنے والے بھی بہکے ہیں، اور خود امام کے گھروں میں رہنے والے، انہی میں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں جنہوں نے اپنی امامت کا پرچار کیا۔ اور جب ساتویں امام کو یہ پتہ چلا تو ساتویں امام نے اپنے غلام سے کہا
کہ گھر میں جو ہے لکڑیاں جمع کرو، گھر کے آنگن میں لکڑیاں جمع کرو۔ حق پرست، ہادی و رہبر، جانشین رسول، الہی نمائندے اپنا کام کرتے ہیں، اور ان کے در سے روکنے والے اپنا کام کرتے ہیں۔ یہ اپنے کام میں لگے ہیں، الہی نمائندہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ گھر ایک ہی ہے، امام کا گھر ہے۔ چھٹے امام کی شہادت کے بعد عبداللہ ابن جعفر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم امام ہیں، جبکہ امام ہونا کسے چاہیے؟ ساتویں امام کو، اس لیے کہ رسول اللہ نے جو سلسلہ بیان کیا ہے اس سلسلے میں یہ آتے ہیں۔ لیکن وہ دعویٰ کرنے لگے، لوگ ان کا پرچار کر رہے ہیں، ان کے ہم خیال ہو رہے ہیں، انہیں بڑھاوا دے رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو حقیقی ہے اسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ امام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ گھر میں جو ہے لکڑیاں جمع کرو۔ لکڑیاں جمع ہوئی، اس کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن جعفر کو بھی دعوت دو کہ وہ آئے ہمارے یہاں۔ وہ بھی آئے، اور اس کے بعد امام نے لکڑیوں میں آگ لگائی اور جا کر اسی جلتے ہوئے انگارے کے بیچ میں ساتویں امام بیٹھ گئے، اور وہاں بیٹھنے کے بعد جو بھی وہاں گھر میں موجود تھے سب سے باتیں کر رہے ہیں، بڑے آرام کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جلتے ہوئے انگاروں کے درمیان، شعلوں کے درمیان ساتویں امام بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس کے کچھ دیر کے بعد امام اٹھے اور عبداللہ ابن جعفر سے کہا کہ تم دعوی امامت کر رہے ہو تو آؤ تم بھی یہیں بیٹھ کے کلام کرو جہاں ہم بیٹھ کے آئے ہیں ابھی۔ تم دعوی امامت کر رہے ہو تو جس شعلے سے پہ بیٹھ کر ہم آئے ہیں اسی شعلے پہ جا کر تم بھی بیٹھو۔ دعوی امامت کر رہے ہو، جاؤ، آؤ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر دعوی امامت کس چیز کا؟ بھائی اماموں نے جو امتحان دیے ہیں وہ امتحان اسی لیے دیے ہیں تاکہ امت بیدار ہو جائے اور یہ دیکھ لے کہ جو امام ہوتا ہے نہ اسے درندے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ جلتی ہوئی آگ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر تم دعوی امامت کر رہے ہو تو جیسے ہم بیٹھ کے آئے ہیں ایسے تم بھی بیٹھ کے دکھلا دو۔ ایک صلوات بر محمد آل محمد۔ جو حقیقی ہوتا ہے، جو واقعی ہوتا ہے، جو الہی ہوتا ہے، جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہر لمحہ آمادہ ہے۔ آؤ، حق پر ہو، صحیح ہو، حقیقی ہو، الہی ہو تو آؤ کر کے دکھلاؤ۔